إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. غزوہ احد کے بعد اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سب سے مشکل دن کون سا گزرا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کے دانت ٹوٹے، آپ کو بے انتہا جسمانی تکلیف پہنچی. تو اما عائشہ نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ باقی غزوہ احد کا دن مشکل دن ہوگا اللہ کے نبی سے سوال کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ میرے لیے سب سے زیادہ مشکل دن طائف کا دن تھا. جب میں وہاں پر ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے گیا تو ان لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، انہوں نے مجھے برا بھلا کہا، انہوں نے طائف کے اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا، اور باقی حالات ہم جانتے ہیں. لیکن جو فرق میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل اور بڑی مشکل یہ نہیں ہے کہ اس کے جسم میں کوئی زخم آ جائے، اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کو بھوک کا سامنا کرنا پڑے، اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہ ہو. اس کے لیے سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ جب لوگ اور دوسرے انسان اس کو تکلیف دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف ہوئی، آپ کے ساتھی شہید ہو گئے، لیکن آپ کو وہ دن اتنا مشکل نہیں لگا. آپ کو طائف کا دن مشکل لگا کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تکلیف دی. اب آپ نے لوگوں سے اچھی توقعات وابستہ کی، ان کے پاس دعوت دینے کے لیے گئے اور انہوں نے آپ سے کا مذاق اڑایا. اور یہ معاملہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا، یہ اور انبیاء کے بھی واقعات اب قرآن کریم میں پڑھیں. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کا سامنا کرنا پڑا، نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا آ گیا. ساری قوم کی تکلیف اپنی جگہ، لیکن اپنے بیٹے کو جب نوح نے دیکھا شرک کی وجہ سے تو اللہ سے پکارا. لوط علیہ السلام کی بیوی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کتنا تکلیف کا موقع ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون جیسے ظالم شخص سے نکالتے اور نکال کر لے کر جاتے، اور جب سمندر سامنے آتا ہے تو قوم کہتی ہے موسیٰ مروا دیا تم نے.
اور جب ایک اور موقع میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے کہتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ اس فلسطین کی بستی کے اندر، شام کے اندر. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو ہی بیٹھے رہیں گے، جاؤ تمہارا رب لڑے جا کے. انسانوں کی جو تکلیف ہے، انسانوں کی جو باتوں کی تکلیف ہے، وہ سب سے زیادہ بڑی تکلیف ہے، وہ سب سے بڑی آزمائش ہے. تو میرا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ہم ایسے لوگوں کو جو ہماری زندگی کے اندر مشکلات پیدا کرتے ہیں، تکلیفیں ہمیں دیتے ہیں، ان کو ہم کس طرح، ہمارا ان کے ساتھ ریئیکشن ہونا چاہیے، کیسے ہم ان کو ڈیل کریں، کیسے ہم ان کی باتوں کا سامنا کریں اور کیسے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. لیکن اس سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ معاشرے میں کس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. معاشرے میں ایک قسم کے لوگ تو وہ پائے جاتے ہیں کہ جو انتہائی بد زبان ہوتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑانا، ان پہ تانے دینا، ان پر طنز کرنا، ان کے بارے میں بدگمانی کرنا، ان کی غیبتیں کرنا. یہ لوگ ہمیں معاشرے میں بکثرت ملتے ہیں اور ان سب سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں، اور میں آپ سے یہ بات بھی کروں گا کہ کیسے ایسے لوگوں کا سامنا کیا جائے، تو دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو رکھیے گا. ہم میں سے کوئی بھی شخص گناہوں سے پاک نہیں، ہم سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم بھی غیبت کر بیٹھتے ہیں، ہم بھی بدگمانی کر جاتے ہیں، ہماری زبان سے بھی بعض اوقات طنزیہ الفاظ نکل جاتے ہیں. تو ہم وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں. جب میں ان کی بات کروں تو سوچیں کہ اللہ نہ کرے ہم ایسے تو نہیں ہے، اور جب میں آپ سے یہ بات کروں کیسے ایسے لوگوں سے نپٹنا ہے، کیسے ایسے زہریلے لوگوں کا سامنا کرنا ہے، تو اس وقت سوچیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. تو دونوں صورتحال میں اپنے آپ کو رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ایسا بنائے اور ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو ایک قسم کے لوگ تو یہ ہوتے ہیں جو انتہائی بد زبان ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر صادق الامین، مکے والوں کے لیے معزز ترین آدمی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود والے معاملے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کیا کہا؟ آمین، امین آ گئے، جال امین، جال امین، یہ تو امین آ گئے، آئیے ان سے حجر اسود کا پتھر خانہ کعبہ کی رکھواتے ہیں. جب نبوت سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی مکے والوں نے. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو جوئے سے، سود سے، زنا سے، گناہوں سے بچاتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی بات کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی سے کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی کو کاہن، ساحر اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر بھی فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل کتنا تنگ ہوتا ہے. تو معاشرے میں ایک قسم کے لوگ تو یہ پائے جاتے ہیں کہ جو انتہائی بد زبان ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو امانت میں خیانت کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں. آپ ان کے پاس جاتے ہیں مشورے کے لیے، آپ ان کو اپنی کوئی بات بتاتے ہیں اور وہ آپ کا مشورہ اور آپ کی بات جا کے دوسروں کو بتا دیتے ہیں. یعنی جس پہ بھروسہ تھا وہی دھوکہ دے گئے. اور ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہم کو ملتے ہیں جو ہمیں اس طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں. عبداللہ بن ابی کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی پیش کی، سیرت میں بھی ہمارے سامنے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس نے مدینے والوں سے کہا، ہاں یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی بات سنو، ان کی بات مانو، حتیٰ کہ اس کے دل کے اندر نفاق موجود تھا. اور جب اس کو موقع ملا، جب اس کو موقع ملا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بھی کی، سازشیں بھی کی. غزوہ احد کے موقع پہ اس نے کیا کہا؟ رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز من العذل، کہ جب ہم واپس جائیں گے مدینہ میں غزوہ احد کے موقع پہ تو ہم معاذ اللہ ہم عزت والے ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے. یہی وہ بدبخت تھا رئیس المنافقین جس نے اما عائشہ کے اوپر عفق کا الزام لگایا، تہمت کا الزام لگایا، اور کوئی موقع نہیں چھوڑا. سامنے آ کے کہتا تھا انک لرسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ سورہ منافقون نے کیا کہا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ مومن نہیں، یہ منافق. ایسے لوگ بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں. تیسرے قسم کے لوگ معاشرے میں وہ پائے جاتے ہیں جو انتہائی متکبر ہوتے ہیں، وہ اپنے علاوہ کسی کو صحیح نہیں سمجھتے.
ہر جگہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ عقل مند، ان سے زیادہ سمجھدار، ان سے زیادہ پڑھا لکھا، ان سے زیادہ دانا حکمت والا کوئی ہے ہی نہیں، اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہر جگہ اپنی رائے دینا ان کا قومی فریضہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے پر فرض رکھا ہوتا ہے کہ ہر جگہ ضرور بتائیں گے میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سب سے صحیح بات ہے، یہ ساری باتیں، اور اس بہانے وہ آپ کو ذلیل بھی کریں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، اپنے آپ کو اوپر ثابت کریں گے، آپ کو نیچے ثابت کریں گے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ہمارے اپنے رشتے داروں میں بھی ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، یا خاندان کے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں، یا خاندان کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، جو اپنے آپ کو ہمیشہ سب سے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، کچھ بھی کر جاتے ہیں، کسی بھی صورت حال میں آپ کو لے آتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ معاشرے میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ہم کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے تو نہیں ہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ مجھ سمیت اپنے آپ کو سب سے زیادہ پارسا کوئی میں کسی کو نہیں سمجھتا۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں، تو آج جمعے کے بعد ایک کام کیجیے گا، اپنے 3 دوستوں، رشتہ داروں کو یا بیوی یا شوہر کو ایک میسج کیجیے گا اور ان سے پوچھیے گا کہ بھائی میرے اندر کوئی ایسی چیز اگر تمہیں لگتی ہے جو مجھے بہتر بنانی چاہیے، مت کہیے گا میری کوئی برائی لکھ دو، ڈر کے مارے کوئی لکھے گا نہیں اگر آپ خطرناک آدمی ہو۔ بولیے گا کہ اگر میرے اندر کوئی ایسی چیز تم سمجھتے ہو کہ جو مجھے بہتر کرنی چاہیے، جس سے میں اور اچھا ہو سکتا ہوں، یار میری مدد کرو، مجھے مشورہ دو۔ پھر وہ ڈرتے ڈرتے جو بھی لکھے نا، آپ سمجھ لیجیے گا کہ یہ حقیقت میں آپ کے اندر چیز موجود ہے، کیونکہ آپ خود تو نہیں دیکھ سکتے، آئینے میں تو ہم سب اچھے لگتے ہیں اپنے آپ کو، دوسرا بتائے گا، تو لہٰذا کسی اور سے پوچھیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ جب یہ لوگ ہمارے سامنے آئے، جب لوگوں سے ہمارا تعلق ہو، معاملات ہوں، تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کیسے برتنا چاہیے، کیسے ان کے ساتھ معاملات کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ ہم صبح نکلے اپنے گھر سے بڑے اچھے موڈ کے اندر، کسی تقریب میں گئے بڑے اچھے موڈ کے اندر، اپنے طور پہ اچھی خوشبو لگائی، اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، سب کچھ کیا، کسی نے آ کے ہم کو کچھ کہہ دیا اور ہمارا پورا کا پورا دن خراب ہو گیا، پورا کا پورا موڈ خراب ہو گیا۔ دوسرے کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اوپر یا نیچے کر لیتے ہیں، اچھا برا سمجھنے لگتے ہیں۔ نہیں، یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کی نگاہ میں کیسے لگتے ہو اس کی فکر کرو۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے آپ دیکھیں غریب بیچارہ عالم آپ کی مسجد میں آتا ہے، جو آپ کی طرح کے کپڑے بھی نہیں پہن پاتا، لیکن آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی عزت دی ہوتی ہے کہ آپ تو شیخ کرتے نہیں تھکتے، اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کوئی مالدار شخص بھی آتا ہے تو اس کے سامنے تو شاید آپ جی حضوری کر لیتے ہو، لیکن اس کے پیچھے جا کے آپ اس کی عزت نہیں کرتے، آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم دوسروں کی وجہ سے کوئی کام نہیں کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اللہ جانتا ہے ہم نے کیا کیا ہے، ہمیں ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے۔ تو اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی آپ کو کچھ نہ کہے۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کیا نہیں کہا تو ہماری کیا حیثیت ہے، صحابہ کو لوگوں نے کیا نہیں کہا، ہماری کیا حیثیت ہے، انبیاء کو لوگوں نے کیا نہیں کہا، ہماری کیا حیثیت ہے۔ اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، اچھا ہے برا، کوئی بات نہیں، کہہ دیتے، ہمیں معلوم ہے ہم کون، ہم نے اپنے طور پہ بہتر سے بہتر کام کیا۔ تو اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں، آپ کے جذبات آپ کے تابع ہونے چاہیے، آپ اپنے جذبات کے تابع نہیں ہونے چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، لوگوں کے متعلق حسن و ظن رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو آپ سے بات کہہ رہا ہو اس کو بات پوری نہ پتا ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ کسی پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو۔ آپ نے مشہور روایت سنی ہوئی صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک جگہ سے ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی، اور محدثین نے اس کی شرح میں لکھا کہ زور زور سے رو رہی تھی کیونکہ اس کا بچہ مر گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو کہا
صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو، صبر کرو۔ اس عورت نے کہا تمہیں کیا معلوم، تمہارے اوپر پڑتی تو پتہ چلتا۔ تو عورت نہیں جانتی تھی کہ اللہ کے نبی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ سوچیے ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو کوئی بات کہتے، ہمیں ہمارے جیسے کسی عام آدمی کو کوئی بات کہتے ہم آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، یہاں زبان سنبھال کے بات کرو، ہمیں بھی جواب دینا آتا ہے، اور دو ٹکے ایسے ٹک کے جواب دیتے ہیں کہ سامنے والے کی ہمت نہیں ہوتی آئندہ بات کرنے کی۔ اللہ کے نبی خاموشی سے چلے گئے۔ جب اس کے بعد کسی نے بتایا ارے بھائی یہ اللہ کے نبی تھے، تم نے کیا کہہ دیا ان کو؟ وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئی، کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں تھا، یہاں مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا کہ تم ایسی تم ویسی تم یہ تم وہ، خاموش، بلکہ فرمایا صبر تو صدمے کے اول ترین وقت میں ہوتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کو کنٹرول رکھا، اور آپ نے حسن و ضم رکھا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ، کتنے غم پریشانی میں ہوگی۔ تو ہمیں بھی لوگوں کے بارے میں اس طرح سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں کتنے غم اور پریشانی میں ہوگا۔ اس کے بعد لوگوں کی باتوں کا اچھی طرح جواب دیں، کوئی کچھ بھی کہے۔ میرے ایک استاد نے مجھے ایک سبق دیا تھا ایک دفعہ، میں نے ان کو اسی طرح کچھ لوگوں کی باتوں کے بارے میں بتایا کہ میرے ساتھ وہ یہ بات کرتے میں کیا کروں، اور انہوں نے مجھے سبق یہ دیا اگر تم اچھے ہو، اگر تم اچھے ہو تو تمہارا جواب بھی ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے۔ کسی کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، اگر تم اچھے ہو، تم سمجھتے تم اچھے ہو، تم کہتے ہو تم اچھے ہو، تو کسی کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دے کے تم اچھے نہیں رہ سکتے، تم بدتمیز ہو گئے۔ اچھے تم اسی صورت میں رہ سکتے ہو کہ اس کی بدتمیزی کا جواب تم اچھے طریقے سے دو، یہاں پتہ چلے گا تم کتنے اچھے ہو۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب یہ جاہل تم سے کلام کرے، ضد بحث کرے، باتیں کرے، تم نے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نکل جاؤ، سامنے کرنے کی ضرورت نہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، معافی کو پکڑو، اچھی بات کا حکم دو، اور جہلا سے اعراض کرو، یہ لا علم ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، بدتمیز ہے، بیوقوف ہے، جاؤ وہاں سے، چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں مجمع میں لوگوں کے ساتھ، ایک بدو آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر ایک چادر تھی، موٹی چادر، اس نے اس چادر کو پکڑ کے کھینچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ نشان پڑ گئے، اور کہا کہ اے محمد میرا مال واپس کر۔ بدو آدمی تھا، گاؤں دیہات سے آیا تھا، اس کو تمیز ادب نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا وہ شدید غصہ ہے، کیا کیس، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مال اس کو واپس کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جو مال اس نے آپ کو دیا تھا جانور، ہمارے پاس ویسا جانور تو نہیں، اس سے اعلیٰ جانور ہے۔ آج فرمایا اچھی بات یہ ہے کہ واپسی کرتے وقت اس سے بہتر دے دو، اس کو دے دو۔ آپ سوچئے ہم کہاں اور قرآن و سنت کہاں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ زہریلے لوگ، یہ مشکل لوگ، یہ تکلیف دہ لوگ سب کی زندگی میں آئیں گے، ان کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں۔ جس کو اس کے بغیر زندگی گزارنی ہے اس کو جنت میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، یہ بار بار آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے اطراف میں ہوں گے، آپ کو تکلیفیں دیں گے، آپ نے ان سے اچھے طریقے سے معاملات کرنے۔ تو آپ نے لوگوں کے ساتھ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے معاملے میں اچھا گمان رکھیں، پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہے، کیا معاملہ ہے، اور تیسرا ہے کہ لوگوں کی باتوں کا اچھی طرح جواب دیں۔ چوتھا، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ماموں کا بیٹا بڑی زہریلی باتیں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، لوگوں کی کہانیاں سناتا ہے، مت جائیں اس کے پاس۔ تقریب میں جا رہے ہیں، ہم سے دور ہو کے بیٹھے، کیوں اس کے قریب جانا؟ ہاں
میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ قطع رحمی کر لیں کہ آپ اسے سلام بھی نہ کریں، اس کے سلام کا جواب بھی نہ دیں، اس کی تکلیف میں، اس کی بیماری میں اس کی عادت کے لیے نہ جائے، نہیں، وہ سب آپ نے کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کا رحمی رشتہ دار ہے، آپ کا رشتہ ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کے شر سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے شر میں داخل نہیں ہونا۔ ایسے لوگوں سے دور رہے، ایسے لوگوں کے قریب ہونے کی، ان کے بار بار پاس جانے کی ہمیں ضرورت نہیں، اور یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 5، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے مدد مانگیں۔ دیکھیں جو قرآن ہے نا، قرآن یہ اتنی شاندار کتاب ہے، اتنی زندہ کتاب ہے، اس قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے واقعات نقل کیے ہیں نا، اس کے اندر ہم سب کے لیے راہ نجات ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس قرآن کو سمجھ کے پڑھے، غور سے پڑھے، اللہ سے دعا کر کے پڑھے کہ اللہ انتجل قرآن عربی قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی ٹھنڈک بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، تو قرآن اس کو فائدہ نہ دے۔ ہم سب نے فرعون کا نام سنا ہے، اور ہم سب نے فرعون کی بیوی کا نام سنا۔ آپ سوچیں وہ فرعون کتنا ظالم، سفاک، سخت دل ہوگا جو پوری قوم کو قتل کرنے کو تیار ہو، جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہو جبکہ اس کو معلوم ہے میں خدا نہیں ہوں۔ اس کی بیوی ایمان لے آئی، آسیہ سلام علیہ، اور کیسا ایمان لے کر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آسیہ سلام علیہ کا ذکر کیا، اور کیا ذکر کیا تھا کہ آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اپنے گھر کے پاس جنت میں اپنے پاس مجھے گھر عطا فرما دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اللہ تعالیٰ مجھے فرعون سے اور اس کے جو اعمال ہیں، اس کی جو حرکتیں ہیں، اس کے جو گناہ ہیں، مجھے اس سے نجات دے دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں، تہجد پہ اٹھیں، ایسے لوگوں کے بارے میں جو بات آپ کے دل میں اللہ کے سامنے پیش کر، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کہا، اللہ اس نے مجھے یہ کہا، اللہ مجھے صبر کرے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ سے نہیں کہتے، اللہ کے بندوں سے کہنا شروع کر دیں، ایک ایک کو جا کے بتا دیں فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ ارے بھائی، وہ اللہ جو دلوں کو بدلنے پہ قادر ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس سے تو کہہ دو جا کر، اور اس کی پسندیدہ وقت پر کہہ دو جا کر، اس کا پسندیدہ وقت، سب سے زیادہ پسندیدہ وقت تہجد کا وقت ہے۔ جو آدمی اپنی مشکلات پریشانیاں دور کرنے کے لیے تہجد میں نہ اٹھ سکتا ہو، اس کی مشکلات پریشانیاں کیسے دور ہوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میرا رب پہلے آسمان پہ آتا ہے، اس کو رب معلوم ہے کہ میرا رب صدائیں لگاتا ہے، کون ہے مغفرت کا طلب کرنے والا، کون ہے ضرورت مند، مانگو کیا چاہیے، سل تقضی، سوال کرو عطا کیا جائے گا۔ اور ہم تہجد تو چھوڑیں، فجر کا بھی پتہ نہیں۔ اور پھر شریعت نے ہمیں وہ دعائیں سکھائی کہ ایسے معاملات، ایسے موقع پہ کیا دعا کریں۔ ایک بڑی اہم دعا جو قرآن میں ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ میرے اندر صبر کو انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور میرے قدموں کو مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مجھے کافر قوم کے اوپر فتح یا میری مدد فرما دے۔ کئی دعائیں ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، اور ایک اور دعا جو سنت سے ہمیں ملتی ہے، اللہم اکفنی بما شئت، اللہ تعالیٰ ان شریر لوگوں کے لیے آپ مجھے کافی ہو جائیں، بس آپ مجھے مل جائیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے طائف سے واپسی کے وقت یہی دعا کی تھی اللہ سے، اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھے کسی کی کوئی فکر پریشانی نہیں، جو کرنا تھا کر لیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل نبی سے پوچھو ان کو تباہ برباد کر دے، اللہ کے نبی فرمائے میرا ان کا کیا لینا دینا، مجھے تو آپ مطلوب ہیں، آپ کی رضا مطلوب ہے، آپ مجھ سے راضی، کسی کی فکر نہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ اگر آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو کوئی شریر تنگ نہیں کر سکتا، وہ کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا، اور تکلیف پہنچا دے تو اللہ صبر عطا فرما دے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ایسے مشکل لوگوں میں شامل فرمائے، اور جب یہ مشکل لوگ ہمارے سامنے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے قرآن و سنت کے مطابق نپٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے آج کے خطبے کا خلاصہ ہے وہ یہ تھا کہ ہماری زندگی کے اندر مشکل لوگ ہمیں مختلف مراحل میں اور اوقات میں ملتے رہتے ہیں۔ کچھ اپنی باتوں سے تکلیف دیتے ہیں، کچھ اپنی حرکات سے تکلیف دیتے ہیں، کچھ اپنے افعال سے تکلیف دیتے ہیں، اور یہ ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں میں نہ شامل ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیسے ایسے لوگوں کے ساتھ نمٹا جائے، ان کی زہریلی باتوں کو، ان کی تکلیف دی چیزوں کو کیسے دیکھا جائے۔ تو اس کے لیے شریعت نے جو ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دی ہیں ان میں سے ایک کہ سب سے پہلے تو اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ ہمیں ان کا جواب جذبات سے نہیں دینا، ہمیں ان کا جواب اللہ تعالیٰ کی مدد سے دینا ہے، قرآن و سنت کی مدد سے دینا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کے متعلق حسن ظن رکھیں کہ اگر یہ شخص میرے ساتھ ایسی بات کر رہا ہے تو پتہ نہیں اس کو پتہ نہیں ہے کیا اس کی مجبوری ہے، کسی پریشانی میں ہو، کسی اسٹریس میں ہو، کسی تکلیف میں ہو تو اس نے ایسا کہہ دیا کر دیا۔ نمبر 3، لوگوں کی باتوں کا اچھی طرح جواب دیں اور اپنے ماں باپ کی تربیت کو ثابت کریں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کی ایسی تربیت کی، آپ کتنے اچھے آدمی ہیں۔ نمبر 4، ایسے لوگوں سے دور رہے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تاکہ آپ کیچڑ کی چھینٹوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ کیا ضرورت ہے کیچڑ کے قریب رہنے کی یا کیچڑ میں چلنے کی، جیسے ہم بارش کے موسم میں کیچڑوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ کریں۔ اللہ دلوں کو بدلنے والے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ اور نمبر 6، جو قرآن و سنت نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں، یاد کریں، ان کو بار بار اللہ سے مانگیں تاکہ ہم قرآن و سنت کے مطابق ایسے لوگوں کا سامنا کریں۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی کے پاس شخص آیا اور آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی قرابۃ، میرے کچھ رشتے دار ہیں، اسلوہم، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، ویقطعونی، میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، واحسن الیہم، ان کے ساتھ میں اچھی طرح پیش آتا ہوں، ویسیئون الیہ، اور میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، واحلم عنہم، اور میں ان کے ساتھ بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں، ویجہلون علیہ، اور میرے ساتھ وہ جہالت کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لئن کنت کما قلت، اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس بھی کوئی شخص کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے تو وہ اپنی کہانی تو سنا دیتا ہے، دوسری کہانی تو ہمیں نہیں پتہ ہوتی، اس لیے قاضی ہمیشہ دونوں کو بلا کے پوچھتا ہے، مفتی ہمیشہ کہتا ہے بھائی سامنے والے کو بھی لاؤ، شوہر آتا ہے تو کہتا ہے بیوی کو بھی لاؤ، بیوی آتے کہتا ہے شوہر کو بھی لاؤ، اور اگر ایک سائڈ کا فتویٰ دینا ہوتا ہے کہتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا۔ تو اللہ کے نبی فرمائے لئن کنت کما قلت، اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، فکأنما تصفهم المل، تو تم اس کے منہ کے اندر راکھ ڈال رہے ہو، ولا یزال معک من اللہ ظہیر، تمہارے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا ان کے خلاف، ما دمت، جب تک کہ تم ان کے ساتھ اسی طرح اچھا عمل کرتے رہو۔ یعنی سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ زندگی کا حصہ ہیں، ہم اپنے حصے کا کام کریں، نیکی کمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک مددگار بھیج دیں گے جو ہمارا دفاع کرے گا۔ یہ لوگ ختم نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے جب تک دنیا رہے گی۔ ہمارا کام ان کو ہینڈل کرنا ہے، مینیج کرنا ہے، ان کے ساتھ
قرآن و سنت کی روشنی معاملہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے بچائے، ایسی مشکل لوگوں سے بچائے، ایسے مشکل لوگوں میں شامل نہ فرما دے. اور اگر یہ مشکل لوگ ہمارے سامنے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں ان سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما. اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ یہود ہنود اور نصارہ کے اتحاد کو پارا پارا فرما دے. یا اللہ ان کو تباہ برباد فرما دے، ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اے اللہ بارش کا موسم ہے، اللہ اس بارش کو ہماری رحمت کی بارش بنا دے. اے اللہ اس کو رحمت کی بارش نہ بنا دے. اے اللہ ملک میں اور کئی شہروں کے اندر شدید قسم کی طوفان بارش آ گئے ہیں، بہت لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، تکلیف پریشانی میں. اگر اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور فرما دے. اللہ سب کو عافیت نصیب فرما دے. اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا. ایک ہمارے بھائی بہت اچھے، ان کی طرف سے میسج آیا کہ ان کی والدہ ہسپتال میں داخل ہے، ان کے لیے خاص دعا کرا دے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا. اسی طرح ایک اور جاننے والے، ان کے والد کا بھی 3 دن پہلے انتقال ہوا، ان کا بھی پیغام آیا کہ میرے والد کی مغفرت کی دعا کرا دینا. تمام مرحوم کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب کو جب تک زندہ حال اسلام پہ زندہ رکھنا، ہمارا خاتمہ رکھنا، ایمان کو ہمارا خاتمہ. اللہ میں نیکی و کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ بھی ابھی صاحب ایک مسجد انس بن مالک لیاقت آباد میں بن رہی ہے، کپڑا مارکیٹ میں 30 منزل پر واقع ہے. اس کے لیے کچھ دکانیں، دفاتر انہوں نے لیے تاکہ مسجد کو بڑا کیا جائے. ان کے ساتھ تعاون کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں باقاعدگی سے قرآن کریم پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کو سیکھنے والا، اس کی تبلیغ کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے لیے ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچا لے. اللہ ہر قسم کی بیماری سے بچا لے. جو لوگ گھر اسپتالوں میں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو لوگ تنگی کا شکار ہے، رزق کی تنگی کا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما دے. اللہ ہم سب کے مالوں میں، جان میں، اعمال میں، اوقات میں، حال میں اللہ برکت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، عفو و درگزر کرنے والا بنا دے، اچھے اخلاق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں بڑوں کی عزت و چھوٹوں سے شفقت کرنے والا بنا دے. اے اللہ باقاعدگی سے قرآن کریم کو پڑھنا، نفلی روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرنے والا بنا دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.